سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ، آپ تمام حضرات آئے اور ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم نے جو یہ سال گزرا ہے اس پہ کیا کیا کام کیے، کہاں پہ ہم نے توقعات سے بہتر کیا، کہاں پہ توقعات سے کم کیا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے بجٹ جو ہم نے مالی سال 2025-26 کا دیا۔ میں ایک جنرلی جو ہے، کیونکہ صوبہ جو ہے صوبہ اس وقت پرفارم کرتا ہے جب وفاق پرفارم کرتی ہے، یا وفاق کی کارکردگی اچھی ہوتی ہے تو صوبے کی اچھی ہوتی ہے۔ پاکستان کی جو وفاقی حکومت ہے بدقسمتی سے پچھلے 3 سال سے انڈر پرفارم کر رہی ہے اور بہت زیادہ انڈر پرفارم کر رہی ہے۔ معاشی شرح نمو جو ہے اس سال بھی 2.7%، جس کو تمام جسے کہتے ہیں کہ چاہے ایکسپرٹس ہوں، چاہے سیاستدان ہوں، چاہے معیشت دان ہوں، چاہے جرنلسٹ ہو، ہر ایک نے کوشچن کیا، کسی ایک نے اس کو ویلیڈیٹ نہیں کیا، اور روزانہ اخباریں بھرتی جا رہی ہیں۔ جب معاشی شرح نمو نہیں ہوگی تو خود بخود، کیونکہ وفاق تو اسلام آباد نہیں ہے، وہ چاروں صوبے اور اس کے بعد جی بی اور کشمیر بھی ہے، پورے ملک کی جو معاشی کارکردگی ہوتی ہے اس کی جو ہے وہ تصویر پیش کرتی ہے۔ تو آٹومیٹکلی صوبہ جو ہے، ہر صوبے پہ جو ہے معاشی پرفارمنس کا پریشر پڑ جاتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہم پہ بہت زیادہ پچھلے سال پریشر رہا لوگوں کا کہ جی کاروبار نہیں ہے، معیشت سست ہو چکی ہوئی ہے، اس کے لیے جو ہے آپ اقدامات کریں۔ آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں کہ جس سے خیبر پختونخوا کی معیشت میں جو ہے توانائی آئے؟ تو وہ ایک ہم پہ پریشر رہتا تھا، اور جس کے لیے ہم وقتاً فوقتاً اقدامات بھی کرتے رہتے تھے۔ پھر دوسری چیز ہوتی ہے ترقیاتی اخراجات۔ ترقیاتی اخراجات میں بھی وفاق آپ کے سامنے ہے کہ اس سال جو 1000 ارب کا صرف بجٹ دے سکی، اور پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ وفاقی ترقیاتی بجٹ جو ہے 2 بڑے صوبے پنجاب اور سندھ سے کم ہے۔ اس کے باوجود جو ہے اس ترقیاتی بجٹ میں انہی جو ہے صوبوں کے لیے زیادہ سے زیادہ رقم بھی وفاق رکھ رہی تھی، اور انہوں نے بالکل نظر انداز کیا خیبر پختونخوا کو، اور صرف 55 کروڑ جس دن بجٹ اناؤنس سے ایک دن پہلے رکھے تھے، اور ہم نے آپ لوگوں کو سامنے بھی بات لے کر آئے تھے۔ وہ بھی ایک ہم پہ پریشر تھا کہ وفاق جو ہے ترقیاتی اخراجات، کیونکہ وفاق کی حکومت یہاں نہیں ہے، ان کی مخالف حکومت ہے، تو ہم ان کو ایک آنکھ نہیں باتے، تو ایک وہ بھی ہم پہ پریشر تھا، اور اس پریشر کو کے مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے ترقیاتی اخراجات جو وفاق 2 ذمہ داریاں تھیں، ایک تو وفاق جو پروونشل پی ایس ڈی پی کرتی ہے، دوسری جو وفاق کے ذمہ مرج ایریا کی ہے ترقیاتی اخراجات، وہ بھی ہمارے کو جو ہے اس کا ایک بہت پریشر تھا، عوام کا پریشر تھا، ایم پی ایس کا پریشر تھا، ایم این ایس بھی جو خیبر پختونخوا سے جو جیتے ہوئے تھے ان کا پریشر تھا کہ جی یہاں پہ ترقیاتی اخراجات کرنے پڑیں گے۔ تو وہ بھی ہم نے اس پہ بھی پھر اس پریشر کو سسٹین کیا، اور اس میں جو ہے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا۔ کے پی حکومت کا یہ سال جو ہے ایک ہسٹورک سال تھا، اور جب میں 1 سال پہلے یہاں میں نے اپنی پہلی پریس کانفرنس کی تھی، تمام ہمارے صحافی دوستوں جو ہیں، کیونکہ ان کی بھی بات ٹھیک تھی کہ معیشت جو ہے کے پی کی، جو کے پی کے بجٹ تھے وہ جو اعلانات کرتے تھے اس کے برعکس چیزیں ہوتی تھی۔ تنخواہوں کے بارے میں ہر ایک کے اشکالات تھے کہ تنخواہیں وقت پہ نہیں ملیں گی، یونیورسٹیز کی واجبات کی بات تھی، صحت کارڈ لوگ کہتے تھے کہ کھول تو دیا، اس کو چلاؤ گے کیسے؟ انٹرم حکومت نہیں چلا سکی، انہوں نے بند کر دیا تھا۔ تو ہمارے لیے ایک بڑا مائل سٹون ایئر تھا، ہسٹورک سال تھا، اور اس میں ہم نے سب سے پہلے تو اپنے گھر سے کام شروع کیا، اور یہ الزام تراشیوں کی ہم نے سیاست سے جو ہے باہر نکلے۔ یہ نہیں کہا کہ کیئر ٹیکر نے ہمیں کیا دے کے گئی، یہ فلاں نے کیا کیا، یا کتنا کس نے اچھا کیا برا کیا، ہم نے صرف آگے کی طرف دیکھا، اور اپنے جو محصولات ہیں، جو مقامی ریونیوز ہیں، اس کا ہم نے ٹارگٹ رکھا تھا 93 ارب روپے۔ انشاءاللہ تعالی وہ ہم 90 ارب سے اوپر ہیں، شاید ہو سکتا ہے 93 ہو سکتا ہے کہ تھوڑے سے اوپر بھی ہو جائیں۔ تو یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے اون سورس ریونیو میں، نان ٹیکس ریونیو میں ہم نے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں ترقی کی، رائلٹیز ہم نے چینج کی،
جب میں رائلٹیز پچھلے بجٹ میں چینج کی تھی، جو ہماری معدنیات کی تھی، ٹوبیکو کے سیس کو چینج کیا تھا، لوگوں نے کہا تھا یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہوگا، یہ بڑے جسے کہتے ہیں کہ یہ لوگ احتجاج کریں گے اس پہ۔ میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں، انہوں نے ہمارے ساتھ باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ تعاون کیا اور ہماری بات مانی، جس کی وجہ سے ہمارا ریونیو جو ہے اس سال ہائیسٹ ایور پوسٹ ہوا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے جیسے فیڈرل نے بہت کم ریلیزز دی۔ سب سے پہلے تو فیڈرل نے جو ایف بی آر کلیکشن تھی ابھی تک 11 ماہ میں 1 ٹریلین سے زیادہ، 1000 ارب سے زیادہ کم کلیکٹ کیا۔ اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے 90 ارب روپے کم ملے۔ ہم 90 ارب سے متاثر ہوئے یا محروم ہوئے، آپ یہ کہہ لیں کہ وہ ہمیں جو ملنے تھے، یہ صرف ہمارے لیے نہیں، پنجاب کے لیے اس سے بھی زیادہ ہے، سندھ کے لیے اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہمارے این ایف سی شیئر کے حساب سے ہمیں 90 ارب روپے کم ملے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وفاق نے 70 ارب روپے کا وعدہ کیا تھا کہ وہ اے ڈی پی میں مرج ایریا میں اور اے آئی پی کی مد میں دیں گے۔ اے آئی پی میں جو ہے 42 بلین 42 ارب روپے کا وعدہ تھا، 6.3 ارب روپے صرف ہمیں جولائی میں ملے، اس کے بعد ایک دفعہ بھی نہیں ملے۔ ماضی میں جو ہماری حکومتیں ہوتی تھی، جیسے وفاق سے پیسے اس مد میں آتے تھے تو خرچ کرتے تھے، اپنی جیب سے نہیں، سیٹل ایریا سے یا اپنی وسائل سے نہیں خرچ کرتے تھے۔ اس دفعہ چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب کی واضح ہدایت تھی کہ وہاں سے پیسے آئیں یا نہ آئیں، حالات وہاں کے اچھے نہیں ہیں، ہمیں پیسے دینے ہیں۔ تو ہم نے 20 ارب روپے اپنی جیب سے اے آئی پی کی مد میں دیے، اور بار بار ہم نے خط لکھے۔ ہر مہینے میں میں کہتا ہوں کہ آن این ایوریج 2 نہیں تو 1 خط لکھا، وفاق سے جا کے ملتے رہے۔ اس کا میں بھی آپ سے ایک اچھی گڈ نیوز، بریکنگ نیوز شیئر کروں گا، اس کا ہمیں پھل بھی مل گیا۔ لیکن دوسری طرف جاری اخراجات، جب تک یہ فائنینشلی مرج نہیں ہوگا، صرف مرج، اس کو ہم مرجر کمپلیٹ نہیں کہہ سکتے، یہ ایڈمنسٹریٹیولی مرج کر دیا این ایف سی میں، ابھی تک فاٹا کو نہیں ڈالا گیا، ایکس فاٹا کو۔ اس کی وجہ سے جو ہمارا سال یہ چل رہا ہے، جو ابھی ختم ہوگا، اس میں ہمارے اخراجات 108 ارب ہم نے رکھے تھے، اس سے بھی تجاوز کر گئے۔ کل سیکٹری صاحب بتا رہے تھے کہ جو ہم نے تخمینہ رکھا ہوا تھا کہ 40 ارب کم ہمیں مل رہے ہیں وفاق سے، تو وہ اب 40 نہیں 47 ارب روپے صوبے نے اپنی جیب سے خرچ کیا۔ تو تقریباً 70 ارب روپے مرج ایریا کے ہم نے اپنی جیب سے خرچ کیے، جو ہمیں نہیں ملے۔ 47 ارب روپے 110 ارب روپے کے قریب، 66 ارب انہوں نے دیے تھے، اس میں 47 جمع کر لیں جو ہم نے خرچ کیے ہیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دوسرا ہمیں جھٹکا لگا، لیکن ہم نے اس کو بھی جو ہے اپنے معاملات سے، فائنینشلی معاملات سے اس کو ہم نے کور کیا۔ پھر صوبے کی، جیسے میں نے کہا کہ وفاق ترقیاتی اخراجات پہ پیسے نہیں خرچ کر رہا تھا، پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ 120 ارب روپے کی سیٹلڈ ایریا کی جو ہم نے اے ڈی پی رکھی تھی، اس کو ہم 153 ارب، ویسے تو ہم نے 155 ارب کا کمٹمنٹ کیا تھا، 153 ارب بجٹ ڈاکومنٹ ریفلیکٹ کر رہے ہیں، اس کو کیا گیا۔ اس کی بدولت پہلی دفعہ 500 سے زیادہ جو ہے اسکیمز کمپلیٹ کی گئیں، 419، اور جو ہے ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں ریلیف دیا۔ پھر ہر دفعہ میں ہمیشہ حالانکہ اس بات کو ڈیفینڈ کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کا قرضہ کوئی صوبے کی حجم کے حساب سے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ ایک سٹوری کے لیے بڑی ایک اچھی چیز بن جاتی ہے کہ خیبر پختونخوا کا قرضہ بہت زیادہ، تو 709 ارب قرض جو ہمارا تھا، اس سال ہم نے جو اپنی بچت کی، سرپلس کیا، میں خوشی سے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ 150 ارب روپے ہم نے اپنے قرض اتارنے کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں ڈالے نہیں ہیں، ڈال دیے ہوئے ہیں، اور اس سے روزانہ کی بیسس پہ تقریباً 6 کروڑ پہ ہمیں منافع بھی آتا ہے ہر روز کی بیسس پہ، اور اگلے سال صرف اس 150 ارب سے ہم 17 سے 18 ارب روپے آمدنی بھی حاصل کریں گے۔ تو اب صرف قرض اتار نہیں رہے، قرض سے جو اکاؤنٹ کے ساتھ جو ہمارا فنڈ ہے اس میں بھی ہم بہتری کریں۔ پھر پورے سال میں آپ نے دیکھا سیلریز آن ٹائم پہلی سے دوسری تاریخ نہیں ہونے دی، 1 مئی اور 1 جنوری کو نہیں دے سکے تھے کیونکہ اس دن بینک بند تھا، ورنہ ہم نے بھی اس پہ کوشش کی۔ لائبلٹیز اتاری، صحت کارڈ کا حالانکہ خرچہ ہمارا 24 ارب روپے ہوا، لیکن ہم 35 ارب روپے اس سال اتارے، تو پچھلی لائبلٹیز بھی تھی تو صحت کارڈ کی ہم نے اتاری۔
جو کانٹریکٹرز کی لائبلٹیز تھی وہ بھی ساتھ ساتھ اتاری. تو اوور آل ہم نے جو ہے 250 ارب روپے کا اس سال فائنینشیل امپیکٹ اپنی آپ کے لیے مینجمنٹ سے اخراجات کو کنٹرول کر کے اس سے جو ہے ہم نے حاصل کیا. لونز بھی جو ہے میں تھوڑی سی اس پہ کلیئر کر دوں بات. وہ ابھی بھی 2-3 دن پہلے بھی خیبر پختونخوا کی حکومت نے اتنا لون لے لیا. بھائی اللہ کے بندو 150 ارب روپے ہم نے لون اتارنے کے لیے رکھے ہیں. وہ جو پرانے پروجیکٹس جو چل رہے ہیں 2019 کا لون سائن کیا ہوا ہے, 20 کا کیا ہوا ہے, 21 کا کیا ہوا ہے, 22 کا کیا ہوا ہے, جو وہ چل رہے ہیں اس کی مد میں وہ پیسے آئے ہیں اور وہ پیسے پروجیکٹ میں لگ رہے ہیں. وہ ہم نے بجٹ خسارہ یا بجٹ کے استعمال یا تنخواہوں میں بھی نہیں استعمال کرتے. تو وہ جو ہے اس کو جو ہے بار بار سٹوری کو ایسے بنایا جاتا ہے. وہ اس سے زیادہ جو ہے جو پنجاب اور سندھ لون کا پہاڑ لگا کے بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اس کو چلاتے ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہمارے سیکرٹری صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ہم لون لیں گے تو کوئی میگا پروجیکٹ کے لیے لیں گے, کوئی بڑا ڈی آئی خان اس طرح کے موٹر وے کے لیے لیں گے, کوئی ٹورزم کے لیے لیں گے, ٹرانسمیشن لائن کے لیے لیں گے, اور اس میں کوئی لینے میں شرم نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی معاشی جسے کہتے ہیں ایکٹیویٹی کریٹ کرے گا. اب میں اس سال کے بجٹ پہ تھوڑا سا روشنی ڈال دوں. بجٹ تو ویسے آپ لوگ ماشاءاللہ ہمارے پاس بجٹ کا نمبر ہم لکھتے ہیں اور آپ لوگ کے پاس پہلے آ جاتا ہے. تو بجٹ تو آپ لوگوں نے ہم سے پہلے پیش کر دیا تھا, ہمیں پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کل, ہمیں تو صرف ووٹنگ کرانی چاہیے آ کے, لیکن پھر بھی ایک رسمی طور پہ بات کر لیتے ہیں. اور یہ آپ لوگ کی شاباشی ہے, اس کے لیے کریڈٹ ہے کہ آپ لوگ اپنی جسے کہتے ہیں سورسز سے نکالتے ہیں. تو ہمارا جو ہے پہلی دفعہ 2000 ارب کا بجٹ 2 ٹریلین, اور وی ہیو ٹو سیلیبریٹ دس کہ ایک خیبر پختونخوا جو سائز میں تیسرے نمبر پہ صوبہ ہے اس کا جو ہے مالی سال میں جو ہے 2000 ارب سے بجٹ تجاوز کیا ہے. 2119 ارب روپے کی ہماری آمدنی کا تخمینہ ہے. جو ہمارے اخراجات کا تخمینہ ہے وہ ہے 1962 ارب روپے. تو موٹا موٹا سرپلس 157 ارب روپے کا ہم نے رکھا ہے. پچھلے سال ہم نے 100 ارب کا رکھا تھا, انشاءاللہ تعالیٰ سال کلوز ہوگا تو اس سے کہیں اوپر ہوگا, ہو سکتا ہے 170 ہو 160 ہو فائنل نمبرز. اور وفاق کی آخری 2 قسطوں پہ بڑا منحصر کرتا ہے کہ وفاق کس طریقے سے اس کو قسط دیتے ہیں. جو جاری اخراجات ہمارے جو ہم نے رکھے ہیں کرنٹ سائٹ کے وہ 1415 ارب ہیں, اور جو جو پورے صوبے کے جو جاری اخراجات ہیں 1415 ارب روپے ہیں, جس میں سیٹل سائٹ کے 1255 اور مرج ایریا کے 160. جو تاریخی چیز آنے والی ہے اس سال وہ پھر تاریخی ڈیولپمنٹ فنڈ کا بجٹ ہے ہمارا, وہ ہے 547 ارب. وفاق کا اس سال 1000 ارب بجٹ ہے اور ہمارا 547 ارب روپے کا بجٹ ہے. میں وہ جو بریکنگ نیوز کی بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وہ بھی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس سال ہم نے وفاق کا پیچھا بہت کیا, ان کا جو ہے ناک پہ دم کر کے رکھا اور اپنے واجبات پہ جو ہے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے. اور اس کا میں کریڈٹ جو ہے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب کو دوں گا. انہوں نے وفاق کے ساتھ جسے کہتے ہیں کہ محبت سے بھی بات کی, انہوں نے سختی سے بھی بات کی, اور اس میں ہم نے 3 چیزیں ان سے منوا لی ہیں. پہلی چیز یہ کہ جون میں سی سی آئی ہوگی, اس میں جو ہے نیٹ ہائیڈل پروفٹ جو ہے اس کا وہ ایجنڈا ہوگا. اور دوسرا انہوں نے کہا تھا, وزیر اعظم نے یہ سی سی آئی پہ کمٹمنٹ کی ہے, اب اگر اس سے وہ انکاری کرتے ہیں تو وہ پھر ان کی کوئی زبان کا بھروسہ نہیں ہے. دوسرا انہوں نے ٹوبیکو کی بات کی تھی. تیسری ہم نے این ایف سی ایوارڈ کا جو ہمارا تقاضا ہے, وزیر اعلیٰ صاحب بھی کہتے ہیں, خیبر پختونخوا کی عوام بھی کہتی ہے کہ جو ہمارا آبادی کے حساب سے جو منصفانہ ہمارا شہر ہے ہمیں آپ وہ دیں, ہمیں جو ہے نا یہ آپ کی امداد کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم بھی یہی کہتے ہیں اور ہم اس پہ قائم تھے. تو 11واں این ایف سی جو ابھی 10واں بھی بدقسمتی سے ختم ہو جائے گا, اس میں بھی مرج ایریا کا نہیں ڈالا تھا, 11واں این ایف سی اگست میں بلانے کی بات کی گئی. لیکن ابھی بھی بریکنگ نیوز وہ باقی ہے. وہ یہ باقی ہے کہ ہر سال جو ہے وفاق ہمیں جو ترقیاتی اخراجات مرج ایریا کے دیتی تھی اے آئی پی میں اور اے ڈی پی میں, وہ کبھی بھی پورے انہوں نے ادا نہیں کیا. کبھی اس کا 70% ملا ہے, کبھی 60% ملا ہے, کبھی 50% ملا ہے. اور وہ پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی ایسا ہوا ہے, جب وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت بھی تھی. آج سے 1 ہفتے پہلے تک ہماری بھی یہی صورتحال تھی
کہ ہم بہت پیچھے تھے، لیکن یہ جو ہماری آخری نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ ہوئی اس پہ جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے بڑا سخت موقف لیا، اور وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ آپ میرے اس سال کے تمام واجبات جو ہیں ڈیولپمنٹ کے وہ پورے کریں گے، اور اگلے سال آپ نے ناکافی رکھے ہیں، اگلے سال یہ جو آپ نے 65 ارب روپے رکھے ہیں اس کی بات نہ کریں، آپ ہمیں NFC دیں۔ تو ابھی جو ہے ہمیں ایک ہفتے پہلے، جو 2-3 دن پہلے، اس سال کے 70 ارب کے حساب سے پوری آتھرائزیشن آ گئی ہے۔ یہ پہلی دفعہ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے، اور اب وہ رقم منتقل ہونے کا طریقہ کار ہوتا ہے، کچھ کاغذات جمع کرانے ہوتے ہیں، کچھ دکھانے ہوتے ہیں اخراجات، لیکن یہ ہماری بہت بڑی جیت ہے۔ یہ آج سے پہلے خیبر پختونخوا کی تاریخ میں جب سے مرج ہوا ہے اس طریقے سے نہیں ملا۔ حالانکہ واجبات بہت زیادہ ہیں، لیکن اس سال جو انہوں نے بجٹ میں اعلان کیا تھا یہ ہمیں انہوں نے دے دیا ہے۔ میں واپس سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کا جو مرج ایریا ہے جس کو ایکس فاٹا کہتے ہیں وہ ایڈمنسٹریٹولی مرج ہوا ہوا ہے، آج تک فائنینشلی مرج نہیں ہوا ہوا۔ تو اس کے لیے ہر سال حکومت جو ہے اپنے بجٹ میں اسپیشل بجٹ اس کے لیے بھی دیتی ہے۔ اسپیشل بجٹ وہ جو ہے اخراجات جو دو قسم کے اخراجات ہوتے ہیں۔ پہلا اخراجات ہوتے ہیں جو جاری اخراجات، تنخواہیں اور غیر تنخواہی، اس میں ہم نے اس سال 47 ارب زیادہ دیے، اس میں ہمیں وفاق نے کچھ بھی نہیں دیا۔ لیکن دوسری چیز تھی وہ تھی ترقیاتی اخراجات۔ ترقیاتی اخراجات جو کمٹمنٹ تھا کہ 3% دیں گے وہ تو دیتے ہی نہیں ہے، لیکن وہ ہر سال ایک رسمی کبھی 65 ارب کبھی 70 ارب اس کے لیے AIP اور مرج ایریا کی ADP کے لیے دیتے، اعلان کرتے تھے، لیکن وہ بھی کبھی پورا نہیں ملتا تھا، کبھی 50%، کبھی 60%، کبھی 70%۔ پہلی دفعہ وہ بھی ایک ہفتے پہلے کی یہ خبر ہے، خیبر پختونخوا کو پچھلے سال جو 70.4 ارب روپے مرج ایریا کی ADP اور AIP کے لیے اعلان کیا گیا تھا، اس کی ہمیں آتھرائزیشن ہماری الحمدللہ، ان کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ نیگوسیشن کہہ لیں، ان کے ساتھ ہماری ہارٹ ٹاک کہہ لیں، چلے میں اس میں وفاقی حکومت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پہلی دفعہ جو ہے مرج ایریا کا جو بجٹ میں، حالانکہ ان کا حق بہت زیادہ ہے، جو اعلان کیا تھا اس کے برابر جو ہے انہوں نے دے دیا۔ آئی ہوپ اٹ از کلیئر، آتھرائزیشن دے دی ہے، اب اس کی رقم آنی ہے۔ یہ آتھرائزیشن بھی اس سے پہلے کبھی نہیں آئی نا اتنی 100%۔ اب اگلے سال ہمیں وفاق سے لگ بھگ وار اینڈ ٹیرر کے ساتھ ملا کے 1280 ارب آ جائیں گے۔ رائلٹیز میں 57 ارب روپے ہمیں ملیں گے آئل اینڈ گیس کی۔ نیٹ آئیڈل پروفٹ پہ ایک CCI کا میٹر ہے، ہم نے ہمارے اپنے کلیم کے حساب سے ہم پیسے پورے ڈالتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، جو پچھلے سال ہم نے ایک سال میں سب سے ہائیسٹ نیٹ آئیڈل پروفٹ جو ہے، جو ویسے تو ہمارا کلیم بہت بنتا ہے، لیکن ہم نے 36 ارب روپے، 3 ارب روپے ہر مہینے باقاعدہ قسط ان سے لی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے اس میں کبھی 3 مہینے پیسے نہیں آتے تھے، کبھی 6 مہینے نہیں آتے تھے، ہم نے ہر 3 مہینے، اس میں جو ہے فائنانس ڈویژن کا اور واٹر اینڈ پاور کا خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ انہوں نے اگلے سال کے ابتدا میں ہم سے یہ بات کی تھی کہ ہم آپ کو 3 ارب روپے مہینے کے دیں گے، باقی CCI آپ کا میٹر سالو کرے، اور اس میں قاعدگی سے نہیں ہے، وہ ہر مہینے 3 ارب روپے ہمیں ملے، اور وہ یہ ہوتا تھا کہ انہیں یاد دلانا پڑتا تھا کہ، لیکن انہوں نے اس کو آنر کیا، یہ بھی ان کی شکریہ۔ پھر اس کے بعد ہم نے اگلے سال کے لیے اپنے جو مقامی ٹیکسز کی، اون ٹیکسز کی، اپنے لیے ایک نیا ٹارگٹ مختص کیا ہے، اور اس سال ہم نے 129 ارب روپے اس کے لیے رکھے، اور کوئی نیا ٹیکس نہ لگا کے یہ کام کیا۔ ہماری فلاسفی یہ ہے خان صاحب کی، عمران خان صاحب کی، کہ معیشت کو چلانا ہے، گروتھ، ویلتھ بلڈنگ کرنی چاہیے۔ اس کا ایک ہی طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے جو ٹیکس ہے وہ سب سے لیں، لیکن اس کو بڑھائیں نہیں شرح کو۔ تو 129 ارب روپے ہم نے اپنے لیے رکھا ہے، جس میں ڈیٹ فنڈ میں جو 17 ارب روپے ہم کمائیں گے وہ بھی شامل ہے۔ پروجیکٹ اسسٹنس، جو آپ لوگ پھر وہی کہیں گے کہ اگلے سال خیبر پختونخوا حکومت 170 ارب کا لون لینے جا رہی ہے، یہ وہ لون جو پہلے کے سائن ہوئے ہوئے ہیں اور جو پروجیکٹ چل رہے ہیں، یہ ہماری کوئی اس میں اس حکومت کی مطلب کوئی یہ ہمیں لینے ہیں اور اس کو ادا کرنا ہے۔ اچھی چیز یہ ہے کہ اس سال ہم نے 150 ارب جمع کیا ہے،
اگلے سال بھی ہم 150 ارب روپے اور اپنے قرض اتارنے کے اس میں انشاءاللہ جمع کر لیں گے. پھر ایک اور چیز جو ہم کامیاب ہوئے اس سال، جیسے ہم نے کہا کہ جاری اخراجات ہمارے 66 ارب روپے انہوں نے پچھلے سال دیے تھے اور 2 سال سے اس کو 66 ارب پہ رکھا ہوا تھا، وہ اس سال ہم نے 80 ارب کرا لیے ان سے. اور ڈیمانڈ ہم نے کی بھی تھی کوئی 120 ارب روپے کی، لیکن انہوں نے ہمیں 80 ارب فی الحال دیے ہیں اور ایک کمٹمنٹ کیا ہے کہ 10 ارب اور بڑھا دیں گے سال کے بیچ میں، تو 66 سے وہ 90 ارب تک کی بات چلی گئی. لیکن میں پھر اس کو ریپیٹ کروں گا کہ ہمیں آپ وہ 90 ارب نہ دیں، آپ ہمیں NFC دے دیں. ہم اپنے NFC سے خوش ہیں اور صوبہ بھی خوش، ہم بھی خوش، اور وفاق پہ بھی ذمہ داری کم سے کم ہو اور یہ جو ہے ہم جو ہے کنسٹرکٹیو کام کریں. تنخواہوں کی مد میں 680 ارب روپے اس سال ہے. پینشن میں 195. جس طریقے سے وفاق نے تنخواہ بڑھائی ہے ہم نے بھی اس حساب سے تنخواہ اور پینشن بڑھائی، لیکن ہم نے اس سال اس صوبے میں ملٹی لیئرز بن گئی. میں بہت خلاف ہوں اس چیز کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہ ملٹی لیئرز کسی کو جو ہے 2022 کی بیسک پے پہ، کسی کو 2017 کی بیسک پے پہ، کسی کا الاؤنس 150%، کسی کا 100%، کسی کا 30%. اگر آپ الگ الگ قسم کے اقسام کے اپنے الاؤنسز گنیں تو 30 سے زیادہ الاؤنسز الگ الگ قسم کے، ڈاکٹر الاؤنس ہے، ہیلتھ الاؤنس ہے، پتہ نہیں کیا کیا الاؤنس ہے، میڈیکل الاؤنس ہے، ہاؤس الاؤنس ہے. تو یہ جو ہے ایک بیسک پہ الگ ہوتی ہے. تو کوئی دنیا کا سمجھدار آدمی جو ہے تنخواہ کے سٹرکچر کو سمجھنا جو ہے نا، ایک PhD ہے اس میں بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی سمپل طریقہ ہونا چاہیے، ایک سمپل تنخواہ ہونی چاہیے اور وہ اس کے اندر سب چیزیں ہونی چاہیے. کوئی یہ شکایت نہ کرے. ہمارے پاس کوئی آتا ہے کہتا ہے میں 24 گھنٹے کام پہ ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں جو اتنا کام کرتا ہوں. ہر آدمی کہتا ہے میں اپنے آپ میں سب سے زیادہ کام کرتا ہوں اور جو ہے مجھے آپ زیادہ الاؤنس دیں کم دیں. لیکن اس سال ہم نے الاؤنسز پہ بہت کام کیا اور ہم نے الاؤنسز کو جو ہے ڈسپیرٹی کو کم کیا ہے، یعنی کہ جو زیادہ لے رہے تھے دی ہوئی چیز واپس تو لی نہیں جا سکتی، تو ان کو ہم نے مقدار کو کم بڑھایا، اور جو کم لے رہے تھے ان کی الاؤنسز کو تو ڈسپیرٹی الاؤنس جو 1 سے 16 گریڈ جو سیکٹریٹ سے باہر لوگوں کی شکایت تھی اس کو ہم نے 15 سے 30% کر دیا. حالانکہ تجویز 20% کی تھی، 15 سے 20% کی جو بجٹ ڈاکومنٹ میں بھی لکھی ہوئی تھی، لیکن کل وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کو 100% ڈسپیرٹی الاؤنس بڑھایا، جس کی وجہ سے اضافی ہمیں 15 ارب روپے دینے پڑیں گے. آپ سوچیں کہ 10% تنخواہ بڑھانے سے ہمارا 27 ارب روپے تنخواہ میں اضافہ ہو رہا تھا. صرف اس ڈسپیرٹی الاؤنس میں الگ ہمیں تقریباً 15 ارب روپے دینے پڑیں گے. اس کے علاوہ پولیس کو جو ہے پنجاب پولیس کے برابر ہم نے ان کی تنخواہ کی ہے، وہ تقریباً 5.25 ارب روپے 1 سے 16 گریڈ کی الگ بڑھی ہے. 10% الگ بڑھا ہے، وہ الگ بڑھا ہے. پھر اس کے بعد تمام افسران کی جو ہے، کیونکہ ان کی بھی ڈیمانڈ تھی، کوئی کہتا ہے ہمیں 2022 میں دے رہے ہیں، پنجاب میں اس طرح مل رہا ہے، وفاق میں، ہم نے ان کو بھی کیٹر کیا ہے. تو تقریباً ہمارے جو الاؤنسز میں 27 ارب کے بعد 23 سے 25 ارب روپے ابھی یہ چل رہا ہے سلسلہ، کیونکہ کوئی مس ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنے میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اتنے محکمے، لیئرز، اتنا کچھ، وہ جس کے پاس جو خبر جاتی ہے وہ ادھر سے آ جاتا ہے، ادھر سے آ جاتا ہے. تو تقریباً کوئی 23-24 ارب روپے ہم نے الاؤنسز سے بھی بڑھا دیے. تو ایفیکٹیولی اس صوبے میں تنخواہ 10% نہیں، 10% سے کہیں زیادہ بڑھی ہے. کسی کی 25% بڑھ گئی ہے، کسی کی 28% بڑھ گئی ہے، کسی کی 30% بڑھ گئی ہے. تو اس حالات میں اور جو ہے سندھ جو میں نے دیکھا ہے، میں پیشگی معذرت کر لیتا ہوں اگر میں غلطی ہو میرے بولنے میں نے کل سندھ کے بجٹ میں کوئی ایسی الاؤنس کی خبر نہیں دیکھی. ہو سکتا ہے کہ ہو، لیکن میں نے نہیں دیکھی. تو سندھ صوبے نے بھی نہیں کی. انہوں نے تنخواہ 12% کی ہے اور پینشن 8%، کیونکہ وہ پولیٹیکلی جو ہے وفاق کے بجٹ کو ریجیکٹ کر رہے تھے، ان کے اتحادی بھی ہو کر. تو اور تنخواہ ان کے وزیر کہہ رہے تھے 50% بڑھنی چاہیے، لیکن وہ آخر میں 12% بڑھا سکے. اب پھر پروونشل ADP کی بات کر لیتے ہیں. 120 ارب پچھلے سال رکھی تھی، 153 155 پہ ختم کی تھی. اس سال 195 ارب روپے پہ ہم پروونشل ADP لے گئے. یہ سال جو ہے اگر آپ کہیں تو یہ اس حکومت کا صحیح معنوں میں پہلا بجٹ ہے. پچھلا بجٹ تو آپ کو پتہ ہے کہ پرانے بجٹ اور پرانی چیزیں اور اس کو اس سال ہم نے نئی اسکیموں کو ایڈ کیا ہے اور تقریباً ہم نے
کتنے ارب کی ایڈ کی ہے بتا دیں آپ مجھے. ٹوٹل تو ہمارے ساتھ 195 بلین کی تو لوکل اے ڈی پی ہے سر. نہیں نئی اسکیم ہم کتنی لائے؟ 810. 810 ارب کی. نہیں وہ تو فیزیبلٹیز کے ساتھ 500 ارب کی ہیں. جی سر. 500 ارب کی 810 اسکیمیں ہیں. 88 ارب کی ایلوکیشن ہے. 810 ایلوکیشن ہے نیو اسکیمز پہلے دن تو نہیں, پہلے سال میں تو نہیں. 88 ارب کی ایلوکیشن ہے. 500 ارب سے اوپر کی جو ہے نیو اسکیمز اس سال بجٹ میں لائے ہیں, اور اس میں تقریباً جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے 250 گھنٹے سے اوپر میٹنگز کی ہیں, ایک ایم پی اے کے ساتھ, پھر ایک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ان کے علاقے کے حالات جان کر, کہاں پہ کیا روڈ نہیں ہے, کہاں پہ اسپتال نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے سپورٹ کر دیا ہے ہمارے جو ہے ڈیولپمنٹ جو اے ڈی پی کے ڈپارٹمنٹ کو, کہ آپ دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسکول مانگ لیا گیا اور پیچھے گلی میں ایک اور اسکول ہو, یا ایک جو کرائٹیریا کہ کتنے کلومیٹر میں یا کتنی آبادی میں کالج ہونا چاہیے, اسکول ہونا چاہیے, بی ایچ یو ہونا چاہیے, اسپتال ہونا چاہیے. تو یہ 500 ارب سے اوپر کی نیو اسکیم تھی. تو 195 ارب ہمارا ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے. پھر جو مرج ایریا کا جو ہم نے, وفاق نے تو ہمیں 65 ارب روپے اے آئی پی اور اس کے دیے, ہم نے جو ہے اس کو تقریباً 120 ارب روپے رکھا ہے. اب دیکھتے ہیں وفاق 11 NFC اس سال کر لیتا ہے تو ہم یہ 120 ارب کے ہدف کو حاصل کر لیں گے. لیکن اگر نہیں ہوا تو وفاق کو اس دفعہ ہم نے, وہ اکثر میں مذاق میں لوگوں کو کہتا ہوں میں کلمہ پڑھوا کر آیا ہوں, تو کلمہ پڑھوایا کہ یہ 65 ارب روپے آپ نے اس دفعہ ایسے نہیں کہ جون کے مہینے تک انتظار کرنا ہے, ہر کوارٹر جو آپ کی جو 15-20, پہلے کوارٹر میں 15%, دوسرے کوارٹر میں 20%, تیسرے کوارٹر میں 25% اور آخری کوارٹر میں 40%, اس کے حساب سے. اور وفاق نے اس پہ ہم سے ایگری کیا ہے وزیر اعلیٰ کے سامنے, وزیر اعظم کے سامنے, نیشنل اکنامک کونسل میں. بدقسمتی سے 1000 ارب کی وفاق کی پی ایس ڈی پی تھی, ہمارے لیے 55 کروڑ رکھے گئے تھے. ہم نے ان سے ان کے حالات دیکھتے ہوئے ترس ہی آ رہا تھا. وہ اڑان پروگرام چلانے کی باتیں کرتے تھے, پتہ نہیں کون سی, خود کہہ رہے تھے کہ ہمارے اڑان کے تو پر کٹ گئے. تو وہ انہوں نے جو ہماری 90% جو ہماری سڑکیں تھیں وہ اس کو شامل کر دیا, اور ایک آدھ پروجیکٹ اور, تو آدھے ارب سے ہم 3.5 ارب پہ پہنچ چکے ہیں اس میں. یہ تو تھی یہ کہانی. پھر جو ہمارا جو ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ہے, اکثر یہ اخباروں میں لکھا ہوا آتا ہے کہ جی 50 ارب اس سال خرچ ہوئے ہیں, پتہ نہیں 55 ارب خرچ ہوئے ہیں. پھر وہ ہمیں بھیج دیتے ہیں, پھر ہم جو ہے نا اس پہ کہتے ہیں کہ چیک کرواتے ہیں, پھر ہم جوابات دے رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کو جو ہے نا اس سال جو چل رہا ہے پہلے اس کی تفصیل بتا دوں, تاکہ بلی مار دیں ہم جو ہے نا, وہ جو ہے جو کریکٹ فگر ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیں. اس سال جو مرج ایریا کی ہماری جو ایلوکیشن تھی وہ 156 ارب کی کر دی تھی ہم نے, جیسے میں نے بتایا آپ کو, سوری سیٹل ایریا کی. ریلیز اب تک 145.9 ارب روپے ہو چکے ہیں. پہلی دفعہ ہم نے جون کے مہینے کا انتظار نہیں کیا, مئی تک ہم نے ریلیزز میکسیمم کر دی, تاکہ آخری مہینے میں آپ جب زیادہ ریلیز کرتے ہیں تو وہ کام اچھا نہیں ہوتا, برا نہیں ہوتا, پیمنٹیں جو ہیں لوگ کہتے ہیں کہ استعمال نہیں ہوتی. تو ہم نے اس دفعہ ایڈوانس ریلیز کرتے گئے. 145.6 ارب روپے کی ریلیز کی ہے, جس میں ایکسپینڈیچر یہ سیٹل نہیں سیٹل میں نے تصدیق کر دی, اس کی کر دی تھی تصدیق. کہ یہ جو سال چل رہا ہے 24-25 کی بات کر رہا ہوں میں, 156 ارب روپے ہم نے 120 سے کر دیا تھا, جو ڈاکومنٹ میرے سامنے ہے, جس میں سے 145.6 ارب روپے ہم ریلیز کر چکے ہیں, اور جس میں ایکسپینڈیچر جو ہے 116.7 ارب کا ہو چکا ہے, جو 80% بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا. مرج ایریا کا جیسے میں نے آپ کو بتایا اے آئی پی 41.6 ارب تھا, ہمیں صرف ابھی تک 6.3 ملا ہے, لیکن ہم ریلیز کر چکے 26.9. حکومت نے اپنی طرف سے ریلیز کر دیا 26.9, جس میں سے 22.2 ایکسپینڈیچر ہو چکا ہے, اور 83% اس کا استعمال ہو چکا ہے. اس سال ٹوٹل ابھی تک ریلیز جو ہماری ایلوکیشن تھی 407 ارب میں سے 267 بلین ہم نے کی ہے, اور 229 ارب کا ایکسپینڈیچر ہو چکا ہے. یہاں پہ میں آپ کو صرف ایک اور چیز بتا دوں, فورن پروجیکٹ میں ہماری ایلوکیشن تھی 143 بلین کی, ہمارے پاس 73 ارب روپے آئے ہیں, اور یہ 73.8 ارب روپے یہ قرض ہو سکتا ہے. کوئی کہہ رہا تھا 109 لے لیا اس سال قرض, کوئی کہہ رہا ہے 130 لے لیا.
تو 73.8 میں ہم 50 ارب کی قسطیں الگ اتار چکے ہیں. جو وفاق ہم سے ہر مہینے 4 ارب 5 ارب 3.5 ارب کاٹتا ہے, تو یہ ہم نے اس سال منیمم جسے کہتے ہیں کہ فورن لون بھی استعمال کیا. اب یہ جو اگلے سال کی جو ہماری ایلوکیشن ہے, جو مرج ایریا کی اور اے آئی کون سی, اچھا دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کا جو نہیں میں سمجھا دیتا ہوں. وہ اصل میں آپ لوگ پولیٹیکل نیوز بھی بہت زیادہ کور کرتے ہو نا, تو اس میں یہ چیز مس کریں. میں واپس سے سمجھاتا ہوں. فورن لون جو ہے نا, فورن لون جس میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹ, جو ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو میں جو فورن کمپوننٹ ہے, وہ ہمارا جو ہے 143 ارب روپے کی ایلوکیشن تھی اس سال کی. لیکن ہمیں اس میں جو ریلیز آئی ہے, جو باہر سے پیسے آئے ہیں, وہ 74 ارب سمجھ لیں موٹا موٹا ملے. اس میں گرانٹس بھی شامل, جو گرانٹس بھی شامل ہے, جس میں یہ 74 ارب روپے جو ہے ٹوٹل ہمیں فورن کے, جو ہم نے 143 ارب کا تخمینہ لگایا تھا, اس میں سے صرف ہمیں 74 ارب روپے آئے. بس آسان الفاظوں میں یہ. اور یہ اس کو لوگ کہتے ہیں قرضہ لیے ہم نے. یہ فورن پروجیکٹس میں جو آپ پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, قرضہ ہم کوئی بھی نہیں لیتے, یہ پروجیکٹ کے لیے پیسے جو آ رہے تھے, اور اس کو پھر وقت کے ساتھ اتارتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب سر اگلے سال کی میں نے جیسے آپ کو تفصیل بتائی تھی کہ پہلی دفعہ صوبے کی تاریخ میں 2018-19 میں جو پورا آپ کا جو ترقیاتی اخراجات کا بجٹ تھا وہ 114 تھا. پھر 2019-20 میں 156 ہوا. پھر 2020-21 میں 152 ہوا. اس سال آپ کا ہے 278 ارب روپے, جس میں 195 ارب روپے آپ کی پروونشل اے ڈی پی ہے, اور جو ہے تقریباً 88 ارب روپے آپ کی مرج ایریا کی ہے. یہ تاریخ کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے, اور یہ ریلیزز کے ساتھ ہوگا, یہ ایلوکیشن نہیں ہوگی. یہ تاریخ کا سب سے بڑا ہے. پھر تھرو فارورڈ کی بات کر لیتے ہیں. جب وزیر اعلیٰ آئے تھے حکومت میں, تو صوبے کی جو تھرو فارورڈ تھی وہ 10 سال سے زیادہ کی تھی. جو سال ہمارا ختم ہو رہا ہے یہ 5.8, اور اگلے سال یہ 5.1 سال, یعنی کہ ہمارے جتنے بھی اب آن گوئنگ اور نیو اسکیمز ہیں, وہ ہم جو جس حساب سے اب خرچ کر رہے ہیں, اگلے 5.1 سال میں لوویسٹ ایور تھرو فارورڈ ان دی ہسٹری آف کے پی ہوگا. اس سال کی جو ہمارے ڈیولپمنٹ بجٹ کا جو ایلوکیشن ہے, 109 ارب روپے ہمارے جو ہے انفراسٹرکچر سائٹ پہ جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد پروڈکشن سائٹ پہ جو ہے 15 ارب, اور سوشل سائٹ پہ 60 ارب روپے جا رہے ہیں. اب بس میں اپنی بات کو اس طریقے سے ختم کروں گا کہ کیا ہم اس سال میں جو ہے پروجیکٹس لا رہے ہیں, کیونکہ یہ سوال اس سے پہلے آئے تو میں خود ہی بتا دوں تاکہ پھر ہم دوسری طرف جائیں. ایجوکیشن میں ہم نے ویسے ہی بتا دیا کہ ہم نے ایجوکیشن ایمرجنسی لگا دی ہے. یونیورسٹیز کی آپ لوگ ہمیشہ کہتے تھے کہ یونیورسٹیز کے لیے آپ نے بہت محدود پیسے رکھے ہیں. پچھلے سال ہم نے 3 ارب رکھے تھے, اس سال ہم نے اس کو 10 ارب کر دیا. 10 ارب پہ ہم لے گئے. ایجوکیشن میں ہماری ٹیلی تعلیم ایک پروجیکٹ لا رہے ہیں, ایمرجنسی لگا رہے ہیں ایجوکیشن کی. 2000 اسکول وایا ESEF کے تھرو لا رہے ہیں. گرلز کمیونٹی اسکول کے 500 ایڈیشنل کلاس رومز بنا رہے ہیں. 50 پری فیب پرائمری اسکولز جو ہے ہم اس تعمیر کریں گے. ٹرانسفارمیشن آف کالجز انٹو اپلائیڈ سائنسز انسٹیٹیوٹ پہ کنورٹ کریں گے. ایجوکیشن سٹی باراوند اور ساؤتھ اپر میں بنانے جا رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ آف نیو گورنمنٹ کالجز اینڈ ریوائول آف لائبریریز کا ہم کام کرنے جا رہے ہیں. سوشل ویلفیئر میں سینٹر فار ایکسیلنس فار چلڈرن ود آٹزم. آٹزم ایک جسے کہتے ہیں کہ بہت بڑی, جسے وہ پیرنٹس کے لیے ان کے بچوں میں ہوتا ہے, تو لرننگ جو اس کی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہے اس کے لیے وہ سینٹر آف ایکسیلنس بنانے جا رہے ہیں. ماڈل انسٹیٹیوٹ فار اسٹیٹ اینڈ اسپیشل چلڈرن بنانے جا رہے ہیں. اسپیشل ایجوکیشن کمپلیکس پشاور کو اپ گریڈ کر کے BS لیول پہ لے کے جا رہے ہیں. بورڈنگ انسٹیٹیوٹ فار ویژولی امپیئرڈ گرلز کے لیے بنانے جا رہے ہیں. ہیلتھ کے لیے جو ہے صحت سہولت انیشیٹو اینڈ سینٹرلائز آکسیجن سسٹم کی طرف جا رہے ہیں. ڈائلیسس سروسز کو ریویمپ کر رہے ہیں DHQ لیول پہ اور سول ہاسپٹلس کے لیول پہ. ICUs HDUs کیت B اپ گریڈیشن آف کیت C ہاسپٹلس کر رہے ہیں. نیو بورن کیئر سینٹرز بنانے جا رہے ہیں. وومن اینڈ چلڈرن ہاسپٹل سیرال نورانگ میں بنانے جا رہے ہیں, سیرائے نورانگ میں.
کیتھ لیبس جو ہے مانسیرا، سوات، ڈی ایچ کیو، بنو، لوور دیر کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اپ لفٹ آف ہیلتھ فیسلٹیز ان ٹورسٹ ایریا میں لوگ کہتے ہیں ہیلتھ فیسلٹیز کا بڑا فقدان ہے. نرسنگ کالج چترال میں بنا رہے ہیں اور کے ایم یو سب کیمپس مٹا میں بنانے جا رہے ہیں. لا اینڈ آرڈر کے لیے بے تحاشا ہم نے پیسے رکھے ہیں. وہ میری ایک سلائیڈ رہ گئی. ہاں جی, وہ ایک جو میری سلائیڈ رہ گئی پتہ نہیں وہ جلدی میں اس میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اس سال مجھے یاد ہے, زبانی غلطی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی, 22% ہم نے ایجوکیشن کے لیے ہمارے ٹوٹل بجٹ کا 22% رکھا ہے. ہیلتھ میں ہم نے جو ہے تقریباً 14.5% ہمارے بجٹ کا ہے. سیکیورٹی لا اینڈ آرڈر ہوم میں ہمارا جو ہے تقریباً 9.1% رکھے. وہ جو آپ نے مجھے سلائیڈ بھیجی تھی نا, اگر وہ ہو تو مجھے دے دیں, آپ کے پاس ادھر ہوگی. 9.1%. پینشن میں ہم نے 10.5% رکھے. یہ جو ہے ہماری ہیلتھ, اور جو سب سے بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن میں آپ کے کتنے پیسے ہیں, تقریباً 36.5% ہمارے اس میں جو ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن میں ہے. پھر 10% جی اور ایجوکیشن 27%. جی, تو یہ اوور آل جو ہے ہماری پوزیشن تھی بجٹ کی. تو یہ میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لیں. اب آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں تو وہ اس کی طرف آ جاتے ہیں. اور اگر کوئی آپ نے اس سے پہلے اگر سیکٹر صاحب آپ نے کوئی بات ایڈ کرنی ہے, اف آئی مسڈ اینی تھنگ, آپ نے کوئی بات. شودا پیکج کو بھی ہم نے جو ہے پولیس کے پہلے جو ہے 1 کروڑ 1.5 کروڑ اور 2 کروڑ تھے, اس کو ہم نے 1 کروڑ 10 لاکھ 1 کروڑ 60 لاکھ 2 کروڑ 10 لاکھ کر دیے. اور پہلے اس شودا پیکج میں پلاٹ کا وہ بھی تھا, اس کے اندر شامل تھی قیمت, لیکن اب پلاٹ کو اس کے علاوہ 5 10 15 مرلے کے پلاٹ بھی دیں گے. تو اس دفعہ ہم نے اپنے جو ہماری جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں, پولیس کے شودا جو ہے, ان کو ہم نے مطلب اس کا ازالہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا, کسی کا پیارا چلے جائے, تو اس کو بھی کیٹر فار کیا ہے. پولیس کے لیے ہم نے ایک بہترین پیکج رکھا. سیکیورٹی میں ہم نے اپنے پیسے 8.5% سے 9.1% کر دیے. 172 ارب روپے ہمارے سیکیورٹی میں تقریباً خرچ ہوں گے, اور اسی طریقے سے 52 ارب روپے میرے خیال سے ایجوکیشن میں پچھلے سال سے زیادہ خرچ ہوں گے, اور ہیلتھ میں بھی تقریباً 40 ارب روپے زیادہ خرچ ہوں گے. وہ میری سلائیڈ میرے سے رہ گئی جلدی میں, وہ ایک کاغذ پڑا ہوا تھا ٹیبل میں, پتہ نہیں کیسے مس ہو گیا, ورنہ میں آپ کو وہ بھی فگرز بتاتا. شکریہ بہت بہت. کرائے 36,000 جو ہے, اب وہ منیمم ویج 40,000 کر دی ہم نے. اب وہ 36,000 نہیں رہا, 40,000 تک پروفیشنل ٹیکس ایگزمپٹڈ ہے. جو 40,000 پہلے وہ 20,000 کی آمدنی پہ پروفیشنل ٹیکس لیتے تھے, اب 40,000 تک جس کی بھی آمدنی ہوگی اس سے پروفیشنل ٹیکس نہیں لیا جائے گا. اور جو 5 مرلے کے گھر ہیں, 5 مرلے کے جو ذاتی رہائش کے جو گھر ہوں گے, اس پہ جو ہے 4.9 not 5 4.9 مرلے تک کے جو گھر ہیں, ان پہ جو ہے وہ جو پراپرٹی ٹیکس سالانہ آتا ہے وہ نہیں آئے گا. لیکن اگر کسی نے اس کو کمرشل کرائے پہ دیا ہوا تو وہ اس پہ شامل ہے, وہ ایگزمپٹڈ نہیں ہے. ایک ایک کر کے صاحب یہ بتائیں کہ کتنے ہمارے پاس فنڈ موجود ہے کہ ہم وفاق کو قرض دے سکیں. وہ ضلع صاحب نے اعلان کیا تھا ہمارے پاس اتنا فنڈ ہے کہ وفاق کو بھی قرض دے سکتے ہیں. تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں. ایک ایک سوال کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے سوال ہیں, پھر دوسرا تیسرا سب نے ایک ایک کرنا ہے. کا خیال ہے, بلکہ آپ کی پارٹی کا رہنماؤں کا بھی یہ خیال ہے کہ ایک بجٹ جو ہے ایم ایف کے شرائط پر تیار کیا گیا ہے, تو اس کو آپ کیا جواب دیں گے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں, خیال نہیں بتائیں کہ یہ شرط آئی ایم ایف کی تھی, تو تب بات بنتی ہے, ورنہ تو بات نہیں کیا کریں. ایسے ہوائی فائر نہ ماریں تو بہتر ہے, ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی, کیا تھا سوال, پیسے کے تو ایک ایک پوچھا کرو. ہاں لون. او بھائی, یہ جو پیسے 150 ارب روپے ڈیٹ فنڈ میں ہے, تو وہ ہم نے آپ نے تو لون نہیں لیا ہوا نا, وہ وفاق میں جو ٹریجری بل جو وفاق ہر 15 دن میں قرض لیتا ہے اس میں انویسٹ ہوئے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں کہ وفاق کو قرض دے رہے ہیں. اور یہ 150 ارب تو ایک ہے, اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پینشن فنڈ میں 250 ارب روپے پڑے ہوئے ہیں, تو 400 ارب روپے ہو گئے. پھر اس کے علاوہ ہمارے محکموں کے بینک اکاؤنٹ میں 300 ارب روپے پڑے ہوئے ہیں, 700 ارب روپے ہو گئے. تو یہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وفاق کو ہی قرض دے رہے ہیں بھائی صاحب, یہ ہے. اچھا جی, نیکسٹ آپ یہ بتائیں کہ بجٹ تقریر میں اس بات کا ذکر ہے کہ پشاور سے بیرکھان تک موٹر وے بنے گی. اس کا تخمینہ اور اس کے لیے قرضہ لیا جائے گا یا اپنے سورسز سے؟
सेक्रेटरी साहब इसका जवाब देते हैं. इस सिलसिले में जो काम हो रहा है, पहले हम ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे थे वो पीपीपी मॉडल पे, जिसपे जो स्वात एक्सप्रेसवे भी उसी मॉडल पे चल रहा है, इसका फेज़ 2 भी, तो उस पर अभी काम जारी है. इसमें हम डोनर्स एजेंसीज के साथ भी राब्ते में, और पीपीपी जो भी मॉडल अच्छा एक्सप्लोर हो गया जिसमें गवर्नमेंट को कॉस्ट इफेक्टिव हो, उसी को अडॉप्ट किया जाएगा. इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, ये अभी देखा मैंने रियाज भाई साहब, वो एक चीज़ ऐड कर दूं आपको. खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत या सूबा में दाद दूंगा कि एक वाकई में खुद मुख्तार सूबा है. वफाक से सिंध बार बार आपने देखा होगा एक इशू उठता है कि जी वो सखर हैदराबाद मोटरवे आप लिंक नहीं बना के दे रहे, और वो उनके इंतज़ार में बैठे हुए, और अगर इंतज़ार में जिस तरह बैठे हैं तो अगली एक सदी भी गुजर जाएगी ना, वो नहीं बनेगा, मुझे पता है. उसके लिए सूबों को खुद हिम्मत करनी पड़ती है. खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो स्वात मोटरवे है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने, वफाक ने उसकी ज़मीन दी, बाकी पीपीपी में खुद बनाया. बीआरटी जो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खुद बनाई. कराची में एक ग्रीन लाइन आई है, वो भी वफाक ने बना के दी है. पंजाब के अंदर जो मेट्रोज हैं बहुत सारी वफाक ने बना के दी है. खैबर पख्तूनख्वा, ये अच्छी चीज़ है, ये हमें इसको फ़ख्र करना चाहिए कि हम उनके इंतज़ार में बैठे रहें. इसी तरीके से DI खान पिशावर मोटरवे एक सूबे के लिए गेम चेंजर है. अगर हम वफाक के इंतज़ार में बैठे रहे कि वफाक करेगा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, तकरीबन 400 अरब रुपए से ऊपर का प्रोजेक्ट, 400 अरब रुपए कोई मजाक चीज़ नहीं है. अब उसके लिए ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इसको बनाना चाहिए. उसके लिए पहली चीज़ कि सरमायाकार को लाने के लिए, डेवलपमेंट पार्टनर को लाने के लिए, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लाने के लिए आपको अपनी सीरियसनेस दिखानी होती है. सीरियसनेस के लिए हमने उसकी लैंड एक्विजिशन के लिए पैसे भी पिछले बजट में भी रखे हैं, इस बजट में भी रखे हैं. लैंड पूरा तो नहीं खरीद सकते, लेकिन उसके पैकेजेस में हमने, ताकि लोगों को नज़र आए कि ये कागजी प्रोजेक्ट नहीं है, कागजी शेयर नहीं है, ये जो है ये बाकायदा इनकी सोच है इस पर. इसी तरीके से आपका जो एक दरीना जो CRBC लिफ्ट केनाल, वफाक की जिम्मेदारी थी 100% उसको बनाने की. फिर उन्होंने कहा आप 10% दे दो, 90-10 हुआ. फिर अब वो करते करते 65-35 पे चला गया. अभी भी वफाक ने उसमें इस साल 10 करोड़ पे रखे हैं, मतलब कोई मूड ही नहीं है ना करने का. लेकिन हमने उसके लिए भी जो है अच्छे खासे पैसे, उसकी भी लैंड एक्विजिशन, उसके काम के लिए भी रखे हैं, ताकि ये काम नज़र आए, सीरियसनेस उसमें बढ़े. तो ये एक फ़र्क है हम में और दूसरे सूबों में. सोर्स ऑफ इनकम तो बजट में डाल दिया है, तो सोर्स वही है, बजट ही है हमारी, और उसका मेरे पास जो है जवाब नहीं है, क्योंकि मैं तो बजट की तैयारी करके रहा हूँ. आपको बताता हूँ, नॉर्मली ये है कि जब नॉर्मल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका जो लोन का पहले ग्रेस पीरियड आता है, ये वो ग्रेस पीरियड होता है जिसके अंदर उस प्रोजेक्ट ने अपने पाँव पे खड़ा होना होता है. नॉर्मली ये 5 साल का होता है, उसके बाद उसके वापस लोन रीपेमेंट प्लान स्टार्ट होता है. तो अभी वो लोन रीपेमेंट प्लान पूरा तो नहीं है कि 25 साल का ये जितना भी है वो आपको फिर बता देंगे, इन राइटिंग में आपको दे दूँगा एग्जैक्ट नंबर्स. थैंक यू. अच्छा, यहाँ से हो जाए एक सवाल. सर, ये कबायली अजला के लिए जो दीगर सूबों में सुलह में दीगर सूबों के 3% शेयर आपने इसमें रिफ्लेक्ट किया बजट में, तो इस साल सर क्या ये मुमकिन हो सकेगा कि दीगर सूबों से 3% मिल जाएगा? क्या बात कर रहे हैं आप कि ये इनसे लेना जो है, मतलब शेर के मुंह से निवाला निकालने की बात कर रहे हो आप. ये एक उन्होंने वादा किया था सबने मिलके, उस वादे की याद दहानी समझ लो आप. और अब हम वो भी कहते हैं कि भाई आप वो वादा छोड़ो, वादा वफा तो कर नहीं सकते आप. जो हमारा हक है NFC के, जो हमारा शेयर है, उस पर आ जाओ यार पहले. तो ये जो वादा किए इसकी याद दहानी हर साल कराई जाती है. और आप ये छोड़ें, हमें 55 करोड़ पे दिए, सिंध को दिए गए 65 अरब रुपए, बलोचिस्तान को दिए गए 120 अरब रुपए, पंजाब को कम दिए गए, उनके 15 थे, अब शायद 6 या 7 हो गए. तो हमारे CM साहब ने कहा 55 करोड़ भी रख लो आप हमारे, हमें नहीं चाहिए. तो मैं सूबे का नाम नहीं लेता, एक राइट पे उनके वज़ीर आला बैठा था, एक लेफ्ट पे, दोनों ने कहा मुझे दे दो, और उनको जो है अरबों रुपए में पैसे मिले. तो आप उनसे कह रहे हैं वो 3% हमें देंगे. ऐसी बातें ना किया करें कि जो है ना हमारा मूड और अच्छा हो जाए ये सुनकर. अच्छा, मैं वैसे इसमें 2 चीज़ें, अगर आप डेवलपमेंट के इसमें 20% जो है आपको देना होता है तहसील गवर्नमेंट के उस पे प्रोजेक्ट्स में,
کیونکہ آپ کی نیچے وہ اکاؤنٹ آفیسز اور وہ مکمل سٹرکچر نہیں ہے. اصل میں آپ پیسے کتنے دیتے ہیں؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. کے پی سپ پروجیکٹ جو ہے 100 ارب سے اوپر کا، وہ لوکل گورنمنٹ پروجیکٹ ہے، ان کو پیسے جاتے ہیں. بجٹ میں وہ الگ بات ہے کہ آپ کیٹیگرائز نہیں کر پا رہے. جتنے سکولز ہیں پرائمری لیول کے، سیکنڈری لیول کے، وہ لوکل گورنمنٹ سپینڈنگ ہے. وہ آپ کی اے ڈی پی میں ریفلیکٹ ہو گئے پورے، لیکن وہ اب صرف بات کیا رہ گئی کہ چیئرمین صاحب نے وہ جو ہے اسکیم نہیں دی. سپینڈنگ اس سے زیادہ ہی ہو رہی ہے. یہ جو آپ کی ٹیچر، سکولز، ہاسپٹلز، یہ جو پیمنٹس ہوتی ہیں وہ لوکل گورنمنٹ لیول پہ ہوتی ہے. لوکل گورنمنٹ کے جو ٹی ایم ایز، واساز، یہ وہ سارے، یہ وہیں پہ انہی کو پیمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم اس کے ایک میکینزم نہیں بنا سکے، اس کو ایک سٹرکچر اس بجٹ میں اس طریقے سے نہیں دے سکے. ہم نے یہ کہہ لیں کہ یہ جو ان کے تھرو، ان کے ہاتھ سے جو ہے تنخواہ نہیں بانٹی بس، یا ان کے ہاتھ سے جو ہے وہ تختی نہیں لگی پروجیکٹ کی. پیسے جو ہے 20 اور 30% سے زیادہ ہی لگے ہیں اس میں. اب 20% بھی ایئر مارک کیے ہیں. ایئر مارک کیے ہیں اس میں. یہ اس طریقے سے یہ اس پہ میری اس سال بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے. میں نے اس کا کہا کہ بھائی ہم پیسے دے بھی رہے ہیں اور بدنام بھی ہو رہے ہیں، تو اس کو ایک طریقے سے آپ وہ کریں اور اس کو آپ ریفلیکٹ تو کریں، سمجھائیں تو صحیح کہ ہاؤ مچ ہماری جو ایلوکیشن آف سیلری لوکل گورنمنٹس کو جا رہی ہے، کرنٹ ایکسپینڈیچر لوکل گورنمنٹ کو جا رہا ہے، اور ڈیولپمنٹ فنڈ لوکل گورنمنٹ کو جا رہے ہیں. اور ٹھیک ٹھاک میرے خیال سے جو ایلوکیشن ہے اس سے بہت زیادہ جا رہے ہیں، لیکن ہماری آپ نااہلی کہہ لیں کہ ہم اس کو جو ہے ایک فارمیٹ میں کنورٹ نہیں کر سکے. جی کوئی یہاں سے، میں آ رہا ہوں آ جاتا ہوں. سب سے پہلے تو ڈسپیرٹی الاؤنس ہی جو ہے ان کو ملتا ہے جن کو زیادہ الاؤنسز مل رہے ہیں اور ان کو نہیں مل رہے. مثال کے طور پہ بہت سارے جو 16 سے 22 کے درمیان کوئی 100% الاؤنس لے رہا ہے، کوئی 150% لے رہا ہے، کوئی الگ الگ لے رہا ہے. 1 سے 16 والوں کو نہیں مل رہے تھے الاؤنسز. تو پہلے وہ 15% تھا، تو اب ان کی محرومی کو ختم کر کے 30% ان کے بغیر مانگے دیا. کسی نے بجٹ سے پہلے اس کی طرف نظر بھی نہیں رکھی تھی. سب کی تنخواہ کتنی بڑھاؤ گے، وہ کیمرہ بھی اور مائک بھی، آپ کا ارادہ کتنا ہے. تو جو میں نے کہا تھا انشاءاللہ وفاق سے بہتر کریں گے، تو یہ میرا پیغام تھا. اس کے اندر ہم نے بڑا اس پہ سوچ بچار کی تھی. دوسرا آپ نے سوال کیا تھا رننگ بیسک، اس کا آپ بتا دیں. بتا دو، تم بتا دو حسین.